28ویں مجلس صدقہ فطر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیو، رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ عید سے پہلے تم پر صدقہ فطر ضروری قرار دیا ہے، جس کی مشروعیت اور حکمت اور اس کے جنس و مقدار اور وقت وجوب وغیرہ کے متعلق اس مجلس میں عنقریب گفتگو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے، مرد، عورت، آزاد، غلام، مسلمان پر فرض کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کردہ حکم امر الہی جیسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورۃ الحشر۔ رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لازم پکڑ لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اپنے ماتحتوں نیز ایسے اقرباء کی طرف سے نکالنا ضروری ہے جو استطاعت نہیں رکھتے۔ البتہ استطاعت کی صورت میں اقرباء کا خود نکالنا بہتر ہے، کیونکہ اصل مخاطب وہ خود ہیں۔ حمل کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ادا کیا کرتے تھے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں فقراء اور مساکین کے ساتھ احسان، اخلاق کریمانہ سے انصاف، صوم کی لغویات سے تطہیر، تکمیل صوم پر شکر گزاری جیسی اہم حکمت و فلسفہ مضمر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر لغویات سے صوم کی تطہیر اور مساکین کے کھانے کے طور پر فرض کیا گیا ہے۔ جس نے صلاۃ عید سے قبل دے دیا اس کا صدقہ فطر ادا ہوا، اور جس نے بعد صلاۃ ادا کیا تو اس کا حکم عام صدقہ جیسا رہا۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ۔ صدقۃ الفطر انسان کی عام غذائی اشیاء سے ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقۃ الفطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض کیا تھا، بخاری اور مسلم۔ لہذا کھجور، گیہوں، جو، چاول، کشمش اور پنیر وغیرہ انسانی غذا سے صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ جانوروں کی غذا سے نکالنا کافی نہ ہوگا۔ 1 سا جو ہے یہ تقریباً آج کل کے دور میں 2.25 کلوگرام جو ہے وہ بنتا ہے۔ بعض علماء احتیاطاً یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ 3 کلوگرام جو ہے وہ صدقۃ الفطر نکال دے۔ اسی طرح کپڑا، برتن اور عام سامان دینے سے بھی صدقۃ الفطر ادا نہ ہوگا۔ نیز اس منصوص غلہ کی قیمت نکالنا حدیث نبوی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس شخص نے بھی ایسا کام کیا جس کام کے حوالے سے ہمارا حکم موجود نہیں ہے تو ایسے شخص کا عمل غیر مقبول ہے اور رد ہے۔ یہ اس حدیث کا مصداق اور صحابہ کرام کے عمل کی مخالفت ہے۔ علاوہ ازیں قیمت کی ادائیگی میں معین جنس سے غیر معین جنس کی طرف عدول اور صدقہ ظاہرہ سے صدقہ خفیہ کی طرف نکلنا وغیرہ وغیرہ عقلی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ان مذکورہ اشیاء سے غروب شمس کے بعد عید رات ہی سے 1 سا ہر مسلمان کی طرف سے صدقہ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے پاس یوم عید کے خرچ سے زائد ہو۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس 2 کلو 40 گرام سے کم ہی فاضل ہو تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، یعنی جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جہاں تک تمہاری استطاعت ہو وہاں تک کر لیا کرو، بخاری اور مسلم کے تحت اتنا ہی صدقہ فطر نکال دے، اس میں کسی طرح کا تردد نہ کرے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی عید کی صبح صلاۃ عید سے پہلے افضل ہے۔
جیسا کہ ابن عمر مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ جانے سے قبل ہی فطرہ ادا کر دینے کا حکم دیا تھا۔ مسلم۔ البتہ عید سے 1-2 دن پہلے بھی دینا جائز ہے، جیسا کہ بخاری میں آیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید سے 1-2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ بخاری۔ بلا عذر صلاۃ عید کے بعد صدقۃ الفطر غیر مقبول عام صدقہ کا سا ہوگا، لیکن اگر کسی کے پاس صدقۃ الفطر لینے والا نہ پہنچا ہو یا اچانک عید کی اطلاع ملی اور اتنا موقع نہ مل سکا ہو کہ وہ اپنا فطرہ تقسیم کر دے، یا کسی شخص پر اس نے بھروسہ کر رکھا ہو اور وہ نکالنا بھول گیا ہو، یا اسی طرح کے دیگر اعذار معقولہ کی موجودگی میں بعد صلاۃ عید فطرہ نکالا جا سکتا ہے۔ اگر وقت پر فطرہ کا مستحق یا اس کا وکیل موجود ہو تو صلاۃ عید سے قبل اس کے حوالہ کرنا ضروری ہے، اور کسی ایسے شخص کو دینے کا ارادہ جو نہ خود موجود ہے اور نہ ہی اس کا وکیل، تو دریں صورت صدقۃ الفطر دوسرے مستحقین کے حوالہ کر دیا جائے، خواہ وہ وہاں کے مقیم ہوں یا دوسرے اسلامی ممالک سے آئے ہوں۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں فقراء نہ ہوں یا فقراء کو نہ پہچانتا ہو تو اس صورت میں فطرہ ایسے شخص کے حوالے کر دے جو مستحقین تک پہنچا سکے۔ فطرہ فقراء اور ایسے مقروض کو دیا جائے جس کے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو، خواہ ایک فطرہ مختلف فقراء پر ہو یا متعدد فطرہ ایک ہی مسکین پر، الغرض ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی مقدار تو بتا دی ہے، لیکن مستحقین کی مقدار کی تحدید نہیں کی ہے۔ فقیر دوسروں سے صدقہ لے کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے تول کر یا فطرہ دینے والے کی خبر پر اعتماد کے بعد صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک جماعت اپنے فطرے کو ایک برتن میں اکٹھا کر دے اور اسی سے مستحقین کو بلا ناپ دیتی رہے تو یہ جائز ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ فقراء کو دیتے وقت یہ بتا دیں کہ اس کی مقدار مجھے معلوم نہیں ہے، ورنہ وہ دھوکہ کھا کر بلا ناپ اور تول اپنی طرف سے فطرہ کے طور پر دے دیں گے۔ الہی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے اور ہمارے نفس، قول اور فعل کا تزکیہ فرما۔ آمین۔